أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات بر محمد وآل محمد. تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور حاجت مندوں کی حاجات کی قبولیت کے لیے سب مل کر ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ہم سب کے دلوں کی شفا یابی کے لیے، دلوں میں جو مختلف قسم کی نفسیاتی اخلاقی بیماریاں جمع ہو جاتی ہیں، ان سب سے آزادی اور ان سب کی شفا یابی کے لیے سب مل کر ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام حقیقی معنوں میں انسان کی تمام بیماریوں کا علاج ہے. تمام بیماریوں کا، چاہے وہ مادی بیماریاں ہوں، چاہے وہ اخلاقی بیماریاں ہوں، چاہے وہ فکری بیماریاں ہوں، چاہے ان بیماریوں کا تعلق انسان کی روح سے ہو، چاہے ان بیماریوں کا تعلق انسان کے بدن سے ہو. عزاداری سید الشہداء ان تمام بیماریوں کا علاج ہے. کب علاج ہے؟ جب یہ عزاداری سید الشہداء ہمیں حسین ابن علی علیہ السلام سے جوڑنے کا کردار ادا کر سکے، ہمیں حسین کے ساتھیوں کی صف میں کھڑا کرنے کا باعث بنے. عزاداری اگر ہمیں شعور دے سکے، عزاداری اگر ہماری عقلوں کے دروازے کھول سکے، عزاداری اگر ہمارے اندر عقل، تدبر، تفکر، تعقل، یہ وہ اصطلاحیں ہیں جن کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، اگر ان اصطلاحوں کو ہمارے وجود کے اندر زندہ کر سکے تو پھر یہ عزاداری اس دنیا کی ہر تکلیف کا علاج بھی ہے اور اس دنیا کی ہر تکلیف کا علاج بھی ہے. اس لیے
ضروری ہے کہ ہم عزاداری کی روح پر ہمیشہ غور کریں، حب حسین کی روح پر ہمیشہ غور کریں، حب اہل البیت کی روح پر ہمیشہ غور کریں۔ یہ جو آپ یہاں پر جمع ہیں، کیوں جمع ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے کیوں جمع ہیں؟ آپ کے اندر ایک درد ہے، وہ درد آپ کو گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا، اٹھاتا ہے، مسجد میں امام بارگاہ میں لے آتا ہے، جلوس میں لے آتا ہے۔ وہ درد کیوں ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ آپ کے اندر کسی اور چیز کے لیے اتنا درد کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس کا جواب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں جس کے اندر یہ درد ہے۔ فرمایا شیعتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں، خلقوا من فاضل طینتنا، جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے۔ توجہ چاہیے آپ کی، پوری توجہ۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جنہیں ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے۔ وَعُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، جب ان کی مٹی کو گوندا جا رہا تھا، کسی مٹی کو آپ گوندنا چاہتے ہیں، اس کا خمیر بنانا چاہتے ہیں اس کی، تو اس میں پانی ڈالتے ہیں تاکہ خمیر بنا سکیں۔ تو فرمایا وَعُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کا خمیر جب گوندا جا رہا تھا تو ان کے خمیر کے اندر ہماری محبت کا پانی ملایا گیا ہے۔ وَعُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، ہماری محبت کا پانی اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اس لیے یحزنون بحزننا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ وَيَفْرَحُونَ بِفَرْحِنَا، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ غور کیجئے اس بات پر، کیا مطلب ہے اس کا؟ شیعہ علی وہ نہیں ہے جو کسی شیعہ گھرانے میں پیدا ہو، یہ ذہن میں رکھیے۔ شیعہ علی وہ ہے جس کی روح علی اور آل علی سے جڑی ہوئی ہو۔ آپ اپنے ارد گرد غور کریں نا، بہت سارے آپ کو ایسے شیعہ مل جائیں گے جو شیعہ علی کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن علی سے دور ہیں۔ بہت سارے آپ کو ایسے شیعہ مل جائیں گے جو بڑے مذہبی گھرانوں میں پیدا ہوئے لیکن علی کے رستے سے ایسے گمراہ ہوئے اور ایسے منحرف ہوئے کہ اب دور دور تک ان کا کوئی تعلق علی اور آل علی سے نہ رہا۔ اور اس کے برعکس آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ بھی علی کا جانثار ہو سکتا ہے، اور جب میدان عمل میں اترنے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی پوری ہستی علی اور آل علی پر قربان کر دی۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ امیر المؤمنین غالباً جنگ صفین کا واقعہ ہے۔ دو طرح سے میں نے پڑھا ہے، بعض لوگ ابن عباس کے بارے میں کہتے ہیں اور بعض لوگ حضرت مالک اشتر کے بارے میں، کہ ایک دن چونکہ صفین کی جنگ بہت لمبی تھی، کئی مہینے جاری رہی، تو ایک دن جنگ کے خاتمے کے بعد، چونکہ دن میں جنگ ہوتی اور رات میں ریسٹ کرتے، رات میں جب خیموں میں آئے تو غالباً ابن عباس ہیں، عرض کیا مولا آج میں نے آپ کی نسبت زیادہ دشمن مارے ہیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا کیسے؟
کہا کہ آپ نے اتنے مارے اور میں نے اتنے مارے. امیر المومنین مسکرائے, مسکرا کر جواب میں فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو, لیکن ایک فرق ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ فرق یہ ہے کہ تم نے جو بھی تمہارے سامنے آیا اس کی گردن اڑا دی, میں نے ایسا نہیں کیا. میرے سامنے جو بھی دشمن کے لشکر کا فرد آیا, سپاہی آیا اور جنگجو آیا, میں نے اس کی نسلوں میں دیکھا کہ کوئی علی والا ہے یا نہیں ہے. دشمن کے سپاہی کے اندر جب میں نے دیکھا اگر کسی کے 7ویں نسل میں بھی کوئی ایک علی والا ہے تو میں نے اس پر تلوار نہیں اٹھائی, اس کو چھوڑ دیا. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ علی والا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ علی والے کے گھر پیدا ہوں, یا علی کا دشمن ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ علی کے دشمن کے گھر پیدا ہوں. یہ آپ کی روح سے اس کا تعلق ہے. اگر کہیں پر نورانیت موجود ہے تو وہ دشمن علی ہوتے ہوئے بھی اس کی نسل سے علی کے محب اور علی کے عاشق پیدا ہو جاتے ہیں. اور اگر نور موجود نہ ہو تو پھر جس طرح سے حضرت نوح کے بیٹے اپنے باپ نبی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ایک شیعہ علی کے گھر میں بھی علی کا دشمن پیدا ہو سکتا ہے. لہذا کوشش یہ کریں کہ اپنی نسلوں کو پاک و پاکیزہ اور نورانی رکھیں, اور نورانی رکھنے کے لیے ہر وہ رستہ جو اہل البیت نے اختیار کیا اور بتایا ہے اس رستے پر گامزن رہنے کی کوشش کریں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ذرا غور کیجئے, اگر ہم من حیث شیعہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے اندر علی کی محبت ہے, اور یقیناً ہے, تو پھر علی کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں, علی کے عشق کے کچھ تقاضے بھی ہیں, علی کی ولایت کے کچھ تقاضے بھی ہیں. علی ہمارا محبوب ہے, پنجتن پاک ہمارے محبوب ہیں, اہل البیت علیہم السلام ہمارے معشوق, ہمارے محبوب اور ہماری تمام تر عقیدتوں کا محور اور مرکز ہیں. جب وہ ہماری عقیدتوں, ہماری محبتوں اور ہماری مودت کا محور و مرکز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے عملی میدان میں جو زندگی گزارنی ہے وہ ایسی ہو جو ان کے لیے باعث خوشی ہو, باعث سرور ہو, باعث ننگ و آر نہ ہو. علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی سربلندی کا باعث بنتا ہے, علی کی سربلندی کا. حسین کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو حسین کی سربلندی کا, عزت کا اور خوشنامی کا باعث بنتا ہے, بدنامی کا نہیں. اس لیے علی اور آل علی کا مکتب انسان کو عقل عطا کر کے اس کو غلط اور صحیح کے درمیان فیصلے کی قوت اور تمیز دیتے ہیں. یعنی ان کا مکتب یہ کام کرتا ہے. اس مکتب پر عمل پیرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عملی زندگی میں فکری طور پر, عملی طور پر ہر وہ قدم ضرور اٹھاؤں جس میں ان کی رضا ہو, اور ہر اس قدم سے خود کو بچاؤں جس میں وہ راضی نہ ہوں. علی کا مکتب کوئی معمولی مکتب نہیں ہے. علی کی پیروی کی قیمت دینی پڑتی ہے. علی کی پیروی کی, حسین کی پیروی کی, کربلا والوں کی پیروی کی سب سے پہلی قیمت کیا ہے؟ اپنی خوشی, اپنی خواہش اور اپنی ذاتی محبتوں اور نفرتوں کو قربان کر کے ان کی محبت کو اپنانا پڑتا ہے, اور ان کو جن چیزوں سے نفرت ہے اس نفرت کو
اپنی نفرت بنانا پڑتا ہے. جو علی کی محبت ہے وہی میری محبت ہو، اور جو علی کی نفرت کا باعث ہے وہ میری بھی نفرت کا باعث بنے. ہاں درمیان میں اگر کہیں پر کوئی خطا ہو جاتی ہے، نفس ہے انسان، نفس کی خواہشات کا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اسیر ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی غلطی کا احساس ہو واپس پلٹ آئے اور اپنے مولا کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر اعلان کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ جو برگشت ہے، یہ جو توبہ ہے، یہ بھی وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے آل محمد کو. اور اس کی زندہ مثال حر ابن یزید ریاحی ہے. ایک انسان چاہے جتنی بھی خطا کر لے، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اور اہل البیت ہمارے ان گناہوں کی مغفرت کا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ بھی بنتے ہیں اور شفیع بھی بنتے ہیں. اس لیے ان کی محبت اگر سچی ہے تو وہی محبت ہمارے اندر کی کیفیتوں کو تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہے اور ہماری تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتی ہے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. حب اہل البیت اور عشق اہل البیت اور اہل البیت سے وابستگی کا عملی مظاہرہ کہاں پر ہوتا ہے؟ ہماری فیملی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے دوستوں سے تعلق میں، ہمارے رشتہ داروں سے تعلق میں، ہمارے معاشرے کے ساتھ تعلق میں. جہاں جہاں میں اپنی ذات سے نکل کر دوسرے انسانوں سے متعلق کوئی بیہیویئر اور کوئی رویہ اختیار کرتا ہوں، وہاں پر علی اور آل علی کی محبت منعکس ہونی چاہیے، اور مجھے اس رویے میں وہی منظر پیش کرنا چاہیے جو علی پیش کرتے تھے. عملی طور پر آپ دیکھیے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری تاریخ میں مشکلات اٹھانی پڑی، لیکن تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے، ان کے بدترین دشمن بھی ان کے رویوں کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے اخلاق کے حوالے سے، ان کے ایثار کے حوالے سے، ان کی پاکیزگی کے حوالے سے اور معاشرے میں ان کے رول کے حوالے سے 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی ایک سیاہ نقطہ ڈھونڈ نہیں سکے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی عملی تفسیر تھے. قرآن کی عملی تفسیر، جو قرآن کی عملی تفسیر ہو وہ اپنے ماننے والوں کو اپنے عمل کی تفسیر کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن. دیکھو اگر تم ہم سے وابستہ ہو، اگر ہم سے تمہاری اٹیچمنٹ ہے، اگر تمہارا نام ہم سے جڑا ہوا ہے اور تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے یہ آل علی کے شیعہ ہیں، یہ کربلا والوں کے شیعہ ہیں، یہ صادق آل محمد کے شیعہ ہیں، تو پھر خبردار اب تمہاری شناخت تمہاری ذات کی نہیں ہے، ہماری شناخت بن گئی ہے. جب ہماری شناخت بن گئی ہے تو پھر تمہاری عملی زندگی ہماری خوشنامی کا باعث بنے، بدنامی کا باعث نہ بنے. توجہ ہے کیا فرمایا؟ کونو لنا زینن، ہماری زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے خوشنامی کا باعث بنو، ہمارے لیے اچھائیوں کے فروغ کا باعث بنو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل کو دیکھ کر لوگ کہیں اچھا یہ ہوتا ہے علی کا شیعہ، یہ ہوتا ہے کربلا والوں کا شیعہ. آج پوری تشیع یلغار کی زد پر ہے. باہر کے دشمنوں کی یلغار، اندر کے دشمنوں کی یلغار، عقیدے کی یلغار، غلط عقائد کی، رسومات کی یلغار، غلط رسومات کی،
اور دشمنوں کے تیر و تفنگ کی یلغار، چاہے وہ خودکش حملوں کی صورت میں ہو، ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، ہر طرف سے ہم یلغار کی زد میں ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اپنے کلچر کو بھی زندہ رکھنا ہے، اپنا کلچر نہیں، یعنی اہل البیت کا کلچر، اہل البیت کی دی ہوئی تہذیب، اہل البیت کے دیے ہوئے رویے، اہل البیت نے کس طرح سے زندگی گزاری، اہل البیت بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، اہل البیت بچوں کی تعلیم پر کس طرح سے توجہ دیتے تھے، اہل البیت بچوں کی عبودیت اور بندگی پر کیسے توجہ دیتے تھے، اہل البیت خواتین کی تربیت کیسے کرتے تھے، اہل البیت کا رویہ جوانوں کے حوالے سے کیا تھا، اہل البیت اپنے دوستوں سے کیسے رویہ رکھتے تھے، اپنے دشمنوں سے کیسے رویہ رکھتے تھے، اہل البیت کے ہاں بیوی سے رویہ کیسا ہوتا تھا، شوہر سے رویہ کیسا ہوتا تھا، بڑوں سے رویہ کیسا ہوتا تھا، چھوٹوں سے رویہ کیسا ہوتا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اہل البیت کی تعلیمات اور ان کی دی ہوئی اس مکتبی فکر کا نتیجہ ہے، تو اس کو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر زندہ کرنا ہے، جس سے پتہ چلے کہ یہ اہل البیت کا شیعہ ہے۔ مجھے یہاں پر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ میں جب سے آیا ہوں مختلف دوستوں نے، مختلف عزیزوں نے مختلف محافل میں، مختلف ملاقاتوں میں کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ ان موضوعات پر ضرور بات ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات شادی بیاہ کا مسئلہ ہے۔ مجھے سن کر حیرت ہوئی کہ کوئٹہ کے معاشرے میں، ہمارے ہزارہ اور غیر ہزارہ تشیع کے معاشرے میں، وہ رسومات جو جاہلیت کی رسومات ہیں وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگے، تو اس سے بڑھ کر المیہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ آپ کا خطہ اور آپ کا یہ علاقہ حقیقی معنوں میں بلد اہل البیت ہے، بلد اہل البیت، اہل البیت کی سرزمین۔ جب آپ علمدار روڈ کی اس طرف داخل ہو جاتے ہیں تو جہاں جہاں دیکھتے ہیں آپ کو علی کی خوشبو آتی ہے، جہاں جہاں دیکھتے ہیں آپ کو کربلا کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ ان سڑکوں پہ گزرتے ہیں، ان گلیوں سے گزرتے ہیں، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، یہ میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں، اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ جب آپ ان گلیوں سے گزرتے ہیں تو ان گلیوں سے آپ کے جوانوں کے پاکیزہ ان خون کے قطروں کی خوشبو آتی ہے، جنہوں نے علی کے مکتب کی پیروکاری کے جرم میں اپنی جان دی لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر دشمن کیوں آپ کو اس طرح سے مارنا چاہتا تھا؟ دشمن کا ہدف کیا تھا؟ آپ کو آپ کے عقیدے کے لحاظ سے کمزور کر دیا جائے۔ سب سے بڑا جو ہدف ہے دشمن کا وہ یہ ہے۔ نتیجتاً آپ عقیدہ جب آپ کا کمزور ہوگا تو جس کے پیچھے عقیدے کی بنیادیں کمزور ہوں اس کا اخلاق خود بخود اسی طرح سے پروان چڑھتا ہے جس طرح اس کی سوچ ہوتی ہے۔ آپ کو آپ کی معنوی اور عقیدتی زندگی سے نکال کر ایک مادی انسان بنانا۔ جس دن، مجھے یہ بتائیے، اگر کسی دن آپ نے علی کا نام لینا چھوڑ دیا تو اس کے بعد یہ ساری دشمنیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اصل دشمنی آپ سے نہیں ہے، اصل دشمنی آل محمد سے ہے، اور چونکہ ٹارگٹ وہ ہیں اس لیے
جہاں بھی آلے محمد کی ویلیوز اور قدروں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پر آپ کو دشمنوں کی یلغار نظر آئے گی۔ ورنہ پاکستان کے اندر عیسائی کم نہیں ہیں، ہندو کم نہیں ہیں، سکھ کم نہیں ہیں، دہریے کم نہیں ہیں، خدا کو نہ ماننے والے کم نہیں ہیں، سیکولر کم نہیں ہیں۔ کون کون سے طبقات کا میں نام لوں آپ کے سامنے؟ خدا کو جو نہیں مانتا وہ زیادہ بڑا دشمن ہے ہونا چاہیے، یا جو رسول کے بعد بعض شخصیات کو نہیں مانتا اس کو بڑا دشمن ہونا چاہیے؟ لیکن جو خدا کا دشمن ہے وہ پرامن ہے، اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، اس کی جاگیر محفوظ، اس کی ناموس محفوظ۔ لیکن جب بات آتی ہے علی کے پیروکاروں کی تو چاہے پارا چنار ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے تربت ہو، چاہے مستونگ ہو، چاہے کوئٹہ ہو، چاہے ڈیائے خان ہو، چاہے ہنگو کوہاٹ اورگزئی ہو، چاہے آپ کا کراچی ہو، چاہے کوئی اور علاقہ، جہاں جہاں علی کے نام لیوا نظر آتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان سے ان کا عقیدہ چھینا جائے، ان کا کلچر چھینا جائے، اور ان کو یا لا مذہب بنا دیا جائے یا پھر ان کو بے تفاوت اور لا تعلق کر دیا جائے۔ پورے پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہے۔ تو اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو دشمن کا ہدف ہے اس ہدف میں اس کو اگر روکنا ہے تو جس چیز سے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اسی چیز کو زیادہ سے زیادہ اٹھاؤ۔ اگر علی کے نام سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو علی کے نام کو زیادہ سے زیادہ اونچا رکھو۔ اگر آپ کی عبودیت اور آپ کی بندگی سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ عبودیت اور بندگی میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ آپ کے علوی اور اہل البیتی کلچر سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کلچر میں مزید استحکام اور طاقت لاتے چلے جائیں۔ نہیں کہ ہم دوسروں کے زیر اثر آئیں، دوسروں کے کلچر کو اپنانا شروع کر دیں۔ ہمارے پاس ایک رچ، بے نیاز اور ہمگیر کلچر اہل البیت کا دیا ہوا موجود ہے، جس میں عقلانیت ہے، جس میں دلیل ہے، جس میں منطق ہے، جس میں جو روح کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، جو عقلی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ آپ اگر اہل البیت کے کلچر کے مطابق زندگی کا کوئی بھی پہلو اپنا لے، کوئی ایک پہلو بھی، تو آپ کو میں چیلنج کر کے بتاتا ہوں پوری دنیا میں جو بھی اہل البیت کی زندگی کے اس پہلو کو آپ کے کلچر میں زندہ دیکھے گا وہ فوراً کہے گا کہ آپ کامیاب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل البیت نے جو آپ کو کلچر دیا ہے وہ کلچر پوری دنیا کی عالم انسانیت کی ضمیر اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کلچر سے کبھی بھی دور نہیں ہونا چاہیے۔ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے سمپل سی مثال دیتا ہوں، شادی کو بہت آسان بنایا ہے اور طلاق کو بہت مشکل۔ یہ دین کی روح ہے، دین کی روح کہ شادی آسان ہو، اس لیے دین کا پورا زور ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، احادیث کا مطالعہ کر لیجئے، اس حد تک زور ہے اس بات پر کہ جب کسی جوان کی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلی نوید جو اس کو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا نصف دین محفوظ ہو گیا، اب باقی نصف کے لیے خود جد و جہد کرو۔ جب آپ کسی جوان بیٹے بھائی کا نکاح کرتے ہیں تو اس کے بعد دوسری خوشخبری آپ کو یہ دی جاتی ہے کہ اب جس کا نکاح ہو گیا اس کی 2 رکعت نمازیں ان کی نسبت جن کا نکاح نہیں ہوا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کی نسبت اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعت پڑھتا ہے، ثواب 70 کا ملتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اہل البیت نے شادی کے کلچر کو رواج دینا چاہا، اس لیے کہا تناکحوا وتناسلوا، نکاح کرو اور اپنی نسل بڑھاؤ، تمہاری نسل جیسے جیسے بڑھے گی زمین کے ہر اس کونے میں تمہاری نسل پہنچے گی جہاں علی کا نام نہیں ہے، اور تمہاری نسل علی کا نام بلند کرتی رہے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ جو شادی کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ نسل انسانی کو آگے بڑھانا، جو خلقت کا سارا پس منظر ہے، خلقت عالم کا پس منظر، نسل انسانی کو آگے بڑھانا۔ اور اہل البیت نے اپنی محبت کا پانی ملا کے ہمیں یہ بتایا کہ ہم اس شادی کے نتیجے میں پاکیزہ نسلوں کو پروان چڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں، پاکیزہ نسلوں کو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اہل البیت کی خواہش کیا ہے؟ شادی اور نکاح کو مشکل بنا دیا جائے یا آسان؟ یقیناً آسان۔ اگر ان کی آپ سیرت اور ان کے طور و طریقے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بغیر کسی مشکل کے جہاں کہیں دو زوجین، دو افراد، ایک مرد ایک عورت شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوں تو وہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے دونوں کو نکاح کے بندھن میں جوڑ کر ان کو ایک نئی زندگی کی ترغیب دلائی جائے۔ یہ اہل البیت کی روش ہے، یہ اہل البیت کا طور و طریقہ ہے۔ اس لیے اہل البیت اس بات پر ہمیشہ زور دیتے رہے کہ جاؤ جا کر جوانوں کی شادیاں کرواؤ، جوانوں کی شادیاں کرواؤ، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں۔ اس لیے جو لوگ ان شادیوں میں وساطت کرتے ہیں ان کو بھی بہشت کی نوید دی جاتی ہے۔ جو وساطت کرتے ہیں، جو دو خاندانوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے درمیان نکاح کا بندھن منعقد کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، حتیٰ ان لوگوں کو بھی اہل البیت نے کہا کہ یہ جنت کے حقدار ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہماری ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ شادی کو آسان بناؤ، شادی کو مشکل نہ بناؤ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں شادی فطری تقاضا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ شادی کے دو پہلو ہیں، نکاح کے دو پہلو ہیں، ایک ہے قانونی بندھن، ایک ایگریمنٹ، ایک مرد اور عورت کے درمیان کہ عورت ان شرائط پر اور مرد ان شرائط پر، دونوں آپس میں ان شرائط کے تحت مشترکہ زندگی کا آغاز کریں گے۔ مرد عورت کے یہ حقوق ادا کرے گا، عورت مرد کے یہ حقوق ادا کرے گی، یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت اس ایگریمنٹ سے آگے جا کر اس کی روح کی طرف توجہ دیتی ہے اور ہمیں متوجہ کرتی ہے شادی کی روح کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسے گھرانے کی تشکیل ہے جس میں صفا ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں ایثار ہو، جس میں قربانی ہو، جس میں کوئی ایک فریق دوسرے پر احسان نہ کر رہا ہو بلکہ ہر ایک اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے جو اس کے ذمے شریعت نے عائد کر رکھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو مرد صبح سے شام تک محنت کر کے جو پیسہ کماتا ہے وہ سارے کا سارا بیوی کے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور بیوی بھی شرعی ان حدود سے آگے بڑھ کر، شرعی ان ذمہ داریوں سے آگے بڑھ کر وہاں تک شوہر کی مدد کرتی ہے جو اس پر شریعت نے واجب بھی نہیں کیا ہوا۔ یہ دین کا تقاضا ہے۔ اس لیے شریعت نے نکاح کو آسان بنایا ہے، اور آسان بناتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت ہیں، دونوں خود مختار ہیں، ان کے سر پر ولی کوئی نہیں ہے، یعنی عورت کو ولی کی ضرورت ہے، لیکن اگر ولی کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں صرف یہ دونوں مل کر بھی نکاح کر سکتے ہیں، نہ گواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی نکاح خان کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں آپس میں نکاح پڑھ لیں تو محرم ہو جائیں گے، اپنی مشترکہ زندگی کا آغاز کر دیں گے۔ اتنا آسان بنا دیا ہے شریعت نے شادی اور نکاح کے عمل کو۔ اور اس کے مقابلے میں طلاق کو
شادی چونکہ فطری ضرورت ہے یعنی جس طرح سے انسان کو کھانے میں بھوک لگتی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے، بھوک کو روک نہیں سکتا. پیاس انسان کی فطری ضرورت ہے، پانی، اس لیے پیاس لگتی ہے، وہ مجبور ہے پانی پینے پر. نیند انسان کی فطری ضرورت ہے، انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنی کوشش کرے بھاگ نہیں سکتا، اس کو کچھ وقت سونا ہے اس لیے کہ اس کی فطری ضرورت ہے اور اس نے اس ضرورت کو پورا کرنا ہے. اسی طرح سے شادی فطری ضرورت ہے، اور یہ قانون قدرت ہے کہ جو چیزیں فطری ضرورت ہوں ان کو شریعت نے آسان بنا دیا ہے، اور بہت آسان بنا دیا. اس لیے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے اندر نکاح کے عمل کو آسان بنانے پر پورا زور لگایا. لیکن جن لوگوں نے شریعت کو اہل البیت سے نہیں لیا انہوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا، طلاق کو آسان بنا دیا. آپ ادھر دیکھیں، شریعت میں یعنی اہل البیت کی شریعت میں، دین کی شریعت میں طلاق کتنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ مرد و زن میں جدائی کو اللہ قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. چونکہ پسند نہیں کرتا اس لیے مشکل بناتا ہے کہ کسی طرح سے دونوں اگر ایک دفعہ جھگڑ بھی پڑے تو اگلی دفعہ صلح کر لیں اور اپنی زندگی جاری رکھیں. اس لیے اگر طلاق کی نوبت آئی تو شریعت نے طلاق کو مشکل بنا دیا. کیسے مشکل بنایا؟ کہ جب تک عورت اپنے مخصوص ایام سے پاک نہ ہوئی ہو اس وقت تک اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی. مشکل بنا دیا. اور جب وہ ایام مخصوصہ سے نکل آتی ہے تو طلاق سے پہلے دونوں کے درمیان ملاپ نہ ہوا ہو ورنہ طلاق وہ دے ہی نہیں سکتا. مشکل بنا دیا ہے. جب طلاق دینا ہو تو 2 عادل گواہ ڈھونڈ کر لے آؤ. جب تک 2 عادل گواہ نہ آئیں طلاق نہیں ہو سکتی. مشکل بنا دیا ہے. اور جب طلاق ہو گئی ایک دفعہ، چاہے آپ نے 10 دفعہ کہا چاہے 1 دفعہ کہا، طلاق آپ نے دے دی، اگر مرد کے دل میں پشیمانی کا ذرہ برابر احساس ہوا اور وہ بیوی کی طرف پلٹ کر اس نے اس کو بیوی کی نگاہ سے دیکھ لیا تو طلاق کا عمل ختم ہو گیا، دونوں میاں بیوی ہیں. اس حد تک طلاق کے مسئلے کو مشکل بنا دیا ہے شریعت نے. یعنی اہل البیت نے مشکل بنایا ہے، نبی کریم نے مشکل بنایا ہے. جن لوگوں نے شریعت اہل البیت سے نہیں لی ان کے ہاں دیکھیں، وہ اگر زبان سے نہیں کہیں پر لکھ بھی دے کہ طلاق 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 تو پھر 3 طلاقیں ہو گئی، اب جو ہے پوری زندگی تباہ، اب جاؤ حلالے کراتے پھرو. یہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے کتنا آسان بنا دیا ہے، کتنا آسان. اس لیے جہیز اور اس طرح کی رسومات کو شریعت نے کوئی حیثیت نہیں دی. شریعت نے کہا کہ آسان بناؤ. جب آسان بناؤ گے، تمہارے گھر میں اگر فقر ہے، تمہارے گھر میں اگر بھوک ہے، تمہارے گھر میں اگر افلاس ہے، غربت ہے، تو یقین جانو جس رب نے تمہیں زوجین بنانے کا حکم دیا ہے وہی تمہارے گھر میں برکت لے کر آئے گا اور تمہاری اس فقر اور غربت کو امارت اور وسعت میں تبدیل کر دے گا. قرآن کا وعدہ ہے. اب اگر یہ قرآن کا وعدہ ہے اور قرآن نے واضح طور پر ہمیں کہا ہے، اہل البیت نے واضح طور پر ہمیں سمجھایا ہے، تو اس کے بعد ہم اگر نکاح کو مشکل بناتے ہیں تو یہ شریعت کی تابعداری نہیں ہے، شریعت سے بغاوت ہے. آج میں نے سنا کہ یہاں پر طلاقوں کا ریشو، طلاقوں کی جو مقدار ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کی روح پر عمل کرنے سے انکار کیا ہے اور اہل البیت کی روش کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے میں عرض کروں گا عزیزان گرامی، ذرا غور کیجئے گا اس بات پر کہ بزرگ جمع ہو. یہاں پر تو سارے جوان مجھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے یہ موضوع ہو سکتا ہے جوانوں کے لیے دل پسند بھی ہو، لیکن بزرگوں سے میں عرض کروں گا، بزرگ جمع ہو،
اکٹھے ہوں، محلوں میں جائیں، گھروں میں جائیں، مسجدوں میں والدین کو بلائیں، طلاق کے حوالے سے بھی ان کو بریف کریں، نکاح کے حوالے سے بھی بریف کریں، اجتماعی طور پر فیصلہ کریں کہ نکاح وہی ہوگا جس میں سادگی ہوگی۔ جتنا آپ نکاح کو سادہ بنائیں گے آپ کا معاشرہ اتنا زیادہ پھلے گا پھولے گا۔ جتنا آپ نکاح کو آسان بنائیں گے اتنا زیادہ آپ کے معاشرے سے، آپ کے گلی کوچوں سے، آپ کے گھروں سے فساد اور اخلاقی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا آپ نکاح کو مشکل بنائیں گے اسی حساب سے اخلاقی اور ناموسی بیماریوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ میں یہ بزرگوں سے گزارش کروں گا، مسجدوں میں جو آپ کے ائمہ جمعہ و جماعات ہیں ان کے ساتھ ملیں۔ آپ کے یہاں پر مختلف قبائل ہیں، ان قبائل کے بڑوں سے ملیں۔ آپ اپنے اپنے محلوں اور علاقوں کے جو معتبر لوگ ہیں ان سے ملیں، مل کر بیٹھیں کہ ہم نے اس اجتماعی معاشرتی مشکل اور بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے۔ میں بہت سارے علاقوں کو جانتا ہوں، میں چونکہ پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی تحصیل، کوئی قصبہ ایسا ہو جہاں پر میں نہیں گیا ہوں گا۔ میں نے دیکھا ہے وہ علاقے جہاں پر لڑائی ہمیشہ رہی اور ہمیشہ ان کے جوان کٹتے رہے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے، انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے نکاح کے عمل کو آسان سے آسان بنا دیا، اس لیے ان کی آبادی کی اکثریت جوانوں پر مشتمل ہے۔ اکثریت کیوں؟ اس لیے کہ نکاح آسان ہے۔ جب نکاح آپ آسان کر دیتے ہیں تو نتیجتاً آپ جلدی شادی بھی کرتے ہیں۔ جب آپ جلدی شادی کرتے ہیں، چاہے بچی کی شادی ہو یا بچے کی شادی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو سب سے پہلا اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے اخلاقی بیماری اور ناموسی خطرات کا دروازہ آپ نے بند کر دیا ہے۔ سب سے پہلا قدم آپ کا یہ ہے۔ پھر آپ کا گھر بھی محفوظ ہے، آپ کی ناموس بھی محفوظ ہے، آپ کے بچے کی اخلاقیات بھی محفوظ ہیں۔ آج موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، جتنے لوگ یہاں پر اور باہر موجود ہیں ان سب کی جیبوں میں اینڈرائیڈ فون موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس اینڈرائیڈ فون میں موجود سم میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہو۔ انٹرنیٹ کا استعمال، انٹرنیٹ کو سستا کیوں بنایا جاتا ہے؟ موبائل کے اتنے سستے پیکیجز کیوں دیے جاتے ہیں؟ نوجوانوں کو اتنے سستے پیکیجز دے کر ان کو ترغیب کیوں دلائی جاتی ہے؟ چونکہ یہ عالمی استعماری ایجنڈا ہے کہ پورے زمین پر موجود انسانوں کو اخلاقی کرپشن میں حتی الامکان مبتلا کیا جائے اور مغربی کلچر کو ایکسپورٹ کیا جائے مشرق کی سرزمین پر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہماری اسمبلیوں میں قوانین بنتے ہیں تو قوانین میں سب سے زیادہ زور اس پر ہوتا ہے کہ 18 سال سے اوپر کی بچیوں کی شادی ہو، اس سے کم کی شادی بھی نہ ہو پائے، جبکہ شریعت نے تو ایسا نہیں کہا، شریعت نے تو ایسی بات نہیں کی۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جیسے ہی کوئی بچہ بالغ ہوتا ہے، بالغ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے جسم کے اندر وہ تبدیلیاں آ جائیں جس کا تقاضا نکاح ہے۔ آپ اپنے بچے کو بھوک لگنے پر کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ٹھہرو 2-4 سال اس کے بعد کھا لینا، آپ یہ نہیں کہتے۔ تو یہاں پر کون سی چیز آپ کے درمیان مانع ہے کہ آپ کا بچہ بالغ ہونے کے بعد بعض اوقات 20 سال انتظار کرے؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا 30 سال ہو گئی ہے شادی نہیں ہو رہی، 35 سال ہو گئی ہے شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟
جی ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی بچہ کسی اچھے کاروبار میں نہیں لگا، ابھی بچہ کسی اچھی ملازمت میں نہیں لگا، کرتے کرتے آپ اس کی ساری عمر گزار دیتے ہیں اور اس کو عمر کے اس حصے میں پہنچا دیتے ہیں جہاں پر اب وہ کوئی کام کرے بھی تو آگے اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس دوران میں آپ کا بچہ، آپ کی بچی کن کن مراحل سے گزرتے ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ ہے ہی نہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے۔ آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا اس انٹرنیٹ کے ایج میں کیا کچھ کر رہا ہے۔ اس کا قصور نہیں ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کی اس بھوک کا اگر آپ اہل البیت کے دیے ہوئے رستے کے مطابق علاج نہیں کریں گے تو آپ کے دشمنوں نے علاج ڈھونڈا ہوا ہے اور خوراک دے رہے ہیں۔ نتیجہ آپ کا بچہ کمبل کے نیچے موبائل دیکھ رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں وہ سو رہا ہے۔ آپ کا بچہ باتھ روم میں 1 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، موبائل میں دیکھ رہا ہے اور موبائل میں وہ مصروف ہے، آپ سمجھ رہے ہیں وہ شاید کہیں مصروف ہے۔ آپ کا بچہ کتابوں کے درمیان موبائل رکھ کر اس میں انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، باقی اپلیکیشنز پہ وہ چیزیں جو اس کی تسکین کا باعث ہیں ان چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کی اس بھوک کا بر وقت علاج نہیں کیا۔ مجرم کون ہے؟ مجرم وہ ہیں جو شادی کو مشکل بنا دیتے ہیں اور طلاق کو آسان بنا دیتے ہیں۔ مجرم وہ ہیں جو نکاح کو مشکل اور فساد کو آسان بنا دیتے ہیں۔ آپ اوورال پورے عالم میں جو اس وقت نظام چل رہا ہے، میں خصوصاً جوانوں سے کہوں گا جو پڑھے لکھے جوان ہیں وہ اس پر ریسرچ کریں، بڑی آسانی سے اس نقطے تک پہنچیں گے کہ عالمی ایجنڈا، عالمی طاقتوں کا ایجنڈا یہ ہے کہ مغرب کے اس مادر پدر آزاد کلچر کو جس میں ماں اور بیٹے کے درمیان رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے، وہ آزاد کلچر جس میں بہن اور بھائی کے درمیان رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے، اس کلچر کو تیسری دنیا میں اس طرح سے نافذ کر دیا جائے تو اس کا رستہ کیا ہے؟ آپ کا یہی انٹرنیٹ، یہی موبائل اور ساتھ میں ہمارے معاشرے کی وہ جہالت جس میں کبھی جہیز کے نام پر، کبھی کسی اور رسم کے نام پر پیسے کو زیادہ سے زیادہ انوالو کر کے لڑکی کی زندگی کو بھی جہنم بنا دیا جاتا ہے اور لڑکے کی زندگی کو بھی جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ شادی نہیں ہوتی لیکن نتیجتاً فساد اخلاقی اپنے عروج تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کون دے گا؟ ہمارے بزرگ، ہمارے معاشرے کے باشعور لوگ۔ یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ واجل فرجہ۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر دشمن ہمارے جسم کو نشانہ بناتا ہے تو ہمارا جسم مرتا ہے، لیکن ایک جسم کے مرنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بہت سے مردہ جسموں کے اندر زندگی کی روح زندہ ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی شہادتوں سے قومیں نہیں مرتی، شہادتوں سے قومیں زندہ ہو جاتی ہیں، شہادتوں سے قوموں کا شعور بڑھتا ہے، شہادتوں سے قوموں کی امنگوں میں اضافہ ہوتا ہے اگر وہ باشعور قوم ہو، شہادتوں کے نتیجے میں قوموں کے حوصلے میں اضافہ ہو جاتا ہے، شہادتوں کے نتیجے میں قوموں کی استقامت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کبھی دشمن شہادتوں کے نتیجے میں کسی قوم کو بے حس بنانے میں کامیاب نہ ہو پائے تو پھر اخلاقی بیماریوں کے ذریعے سے ان کی روح کو مارتا ہے، اور جب روح مر جائے تو معاشرہ ہو سکتا ہے لاکھوں افراد پر مشتمل ہو لیکن ان کا ہر فرد چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے لیکن زندہ قوم کا فرد نہیں بن سکتا۔ زندہ قوم کا فرد بننے کے لیے روح کا زندہ ہونا اور اخلاقیات کا زندہ ہونا، اہل البیت کے کلچر کا زندہ کیا جانا، یہ سب سے زیادہ ضروری امر ہے،
सलवात भेजें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप शादियां शादी हाल में करने की बजाय इमाम बारगाहों में करना शुरू कर दें? कितना नीचे आ जाएगा आपका खर्चा, कितना नीचे आ जाएगा वो मसला जिसकी वजह से बहुत सारे खानवादे शादी नहीं कर पाते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि निकाह में सिर्फ लड्डू और मिठाइयां खिला के आप दोनों फरीकैन को बिठा दें, निकाह कर दें और दुल्हन को रुखसत कर दें? आप उसके नतीजे में देखें, शादी जितनी आसान होगी उतना आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ये टेंशन कौन देता है? हम खुद। एक एक शादी के जोड़े के लिए मैंने देखा मुख्तलिफ घरों में, बाज़ों का तो मैं परेशान हो जाता हूं जब देखता हूं बाज इलाकों में कि दुल्हन के एक सूट की कीमत, मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा, अमीरों को तो आज़ादी है, वो चाहे हराम का पैसा है जैसे चाहे खर्च करें, 10 लाख का सूट बनाएं, 20 लाख का सूट बनाएं, उनकी मर्जी है, पहनाना उन्होंने 2 घंटे है। लेकिन मैंने गरीब घरानों में ये देखा कर्जा ले रहे हैं, क्यों? दुल्हन का सूट बनाना है। कितने में? 60,000 का सूट है। ये मैं गरीबों की बात कर रहा हूं, गरीबों की, जो सबसे निचला तबका है। 60,000 और 70,000 का सूट है। ये 70,000 और 60,000 का सूट कितनी देर बच्ची ने पहनना है? 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद वो संदूक में जाएगा। तो मुझे बताओ इससे बढ़कर जुल्म और क्या है? और फिर वालिदैन क्या करें? सारी उम्र कर्जे अदा करते रहें। ये शादी को मुश्किल किसने बनाया? हमारी जहालत ने, अहलुल बैत से हमारी दूरी ने। शादी का खर्चा कितना है? 25 लाख रुपए। शादी क्यों नहीं कर रहे हो? 25 लाख रुपए नहीं है। तो 25 लाख खर्च ना करो ना, आप 25,000 खर्च करो। आप 2 जोड़े में बच्ची को रुखसत करो और 2 जोड़े में लड़के को कबूल करो। अगर आपका तवक्कुल अल्लाह पर है और शादी को आप अल्लाह का हुक्म समझते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह के अमल के नतीजे में अल्लाह के वादे को सच्चा समझते हैं, तो तब आप शिया हैं, तब आप मुसलमान हैं। और मुसलमान जब कुरान पढ़ता है और कुरान कहता है कि तनाकहू, शादी करो, अगर तुम्हारे अंदर फक्र है, गुर्बत है, तो उसको मैं दूर करूंगा, अल्लाह कहता है। रसूलुल्लाह बार बार ताकीद करते हैं, इसलिए शादी से न रुको कि फक्र है, इसलिए शादी से न रुको कि वो मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ उसको आसान बना दो। नतीजतन आपके माशरे के 70% मसाइल खत्म हो जाते हैं। आप यहां पर एक मल्टी कल्चरल माशरे के अंदर रहते हैं। मैं कोयटा में पहले रहा हूं कुछ अरसे, और मुझे यहाँ के मुख्तलिफ अक़वाम के अंदर मौजूद रसूमात का अंदाज़ा है कि पठानों में शादी के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, दूसरे अक़वाम में क्या क्या पापड़ और कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, कहाँ कहाँ कितनी बड़ी बड़ी रकमें लगानी पड़ती हैं। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा यह है, यकीन जाने आपके इस माशरे के अंदर अगर करप्शन ज़्यादा है, करप्शन, ये मैं आपको एक कुरानी मारिफत की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं। करप्शन अगर ज्यादा है, कत्ल ज्यादा है, लूट ज्यादा है, हरामखोरी ज्यादा है, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? वजह निकाह को मुश्किल बनाने की वजह से हराम अमल की तरवीज है। उस हराम अमल की तरवीज के नतीजे में जो नस्लें सामने आती हैं वो कभी भी अल्लाह के कल्चर को नहीं, शैतानी कल्चर को फरोग देती हैं। इसलिए याद रखें कि अल्लाह के कल्चर को फरोग देंगे तो ये सारी मुश्किलात खत्म होंगी और बहुत सारे अखलाकी और इज्तिमाई मसाइल का खुद ब खुद खात्मा हो जाएगा। सलवात भेजें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दफा फिर सलवात भेजें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے. ایک اور نقطے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت ٹائم ختم ہے. چونکہ ٹائم ختم ہے اس لیے میں اس کو کسی اور موقع کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ اہل البیت کی تعلیمات سمندر کے پاکیزہ پانی کی طرح سے ہیں. آپ جتنا اس پانی کو استعمال کریں گے اتنا آپ کا پورا وجود پاک ہوتا چلا جائے گا. آپ اگر اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو رستہ اہل البیت ہے. اہل البیت کے رستے کے انتخاب میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ آپ کے اندر کا اخلاص ہے. سب سے اہم چیز. آپ مسجد بنا لیں، اگر اخلاص نہ ہو تو چاہے جتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی ہوگی وہ مسجد آپ کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں دے سکتی. جتنی بڑی مسجد بنا لیں، جتنی بڑی عزاداری کروانا چاہیں، اگر اخلاص نہ ہو تو آپ کی بہت بڑی بڑی عزاداریاں اور اجتماعات آپ کی نجات کے لیے ایک قدم بھی سازگار ثابت نہیں ہو سکتی. اخلاص شرط اول ہے. اور اگر آپ کے ہاں اخلاص ہو نا، آپ نے اگر دروازے کے سامنے لوگوں کے گزرنے کی راہ میں موجود ایک پتھر ہٹا دیا ہو، صرف ایک پتھر اخلاص کے ساتھ حسین ابن علی کی خوشنودی کے لیے، وہ ایک پتھر کا ہٹانا آپ کی عالم آخرت کی تعمیر میں بہت بڑا فائدہ آپ کو دے سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ آپ کا اخلاص. دکھاوا نہیں، نمائش نہیں، ریاکاری نہیں. ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بتاؤں تو ریاکاری ہوگی. نہیں، بعض اوقات بتانا ریاکاری نہیں ہوتی. انسان کے اندر جب میں کوئی عمل انجام دے رہا ہوں، جب میں عمل انجام دینے کے بعد باہر نکلتا ہوں تو میرے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا عمل لوگ دیکھ کر میری تعریف کریں. یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اور مجھے توقع ہوتی ہے، اب میں لوگوں کی نگاہوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بھی کون میری تعریف شروع کر دے گا. اسی سے آپ کو اپنے اخلاص کو تولنے کا موقع ملتا ہے. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں. آپ نے کسی کی شادی میں مدد کی، 10 جگہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر یہ توقع ہے کہ اب معاشرے میں، آپ کے گلی کوچے میں 10 بندوں کو وہ بتائیں تاکہ آپ کی نیک نامی لوگوں تک پہنچے، یہیں سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اندر اخلاص کتنا تھا. حضرت بہلول نام سنا ہے نا آپ نے؟ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے. حضرت بہلول کے محلے میں مسجد بن رہی تھی. مسجد بن رہی تھی تو ان کو پتا چلا. انہوں نے خاموشی سے دیکھا کہ مسجد وہ کیسے بناتے ہیں. دیکھا رات دن مسجد بنائی گئی، رات دن لوگوں نے بڑی محنت کی. جب مسجد مکمل ہوئی تو اعلان ہوا جمعے کے دن صبح مثلا 10 بجے مسجد کا باقاعدہ ہم افتتاح کریں گے اور 11 ساڑھے 11 بجے جمعے کی پہلی نماز پڑھیں گے. شب جمعہ بہلول ایک بڑے سے تختے کے اوپر انہوں نے لکھا مسجد بہلول. مسجد بہلول لکھا اور آدھی رات میں جا کے مسجد کے مین دروازے کے باہر لگا دیا اور واپس گھر آ گئے. صبح پہنچ گئے وہاں پر 10 بجے جہاں پر سارے لوگوں نے آنا تھا محلے کے. جب پہنچے تو دیکھا وہ جو مسجد کی کمیٹی ہے، مسجد کے جو کمیٹی کے اراکین ہیں، صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، باقی لوگ ہیں، اور مسجد میں جن جن لوگوں نے چندہ دیا ہے وہ سب بیچارے غصے میں لال پیلے ہو رہے ہیں اور بڑے غضبناک ہیں. جیسے ہی پہنچے تو ان سب نے جیسے ہی بہلول کو دیکھا پکڑ لیا. پکڑ کے کسی نے مکہ مارنا شروع کر دیا، کسی نے لاتیں مارنی شروع کر دی. بہلول چیختے رہے مجھے مارتے کیوں ہو، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، مارتے رہے. تھک گئے، بہلول کو چھوڑ دیا. بہلول اپنے زخم سہلاتے ہوئے کہنے لگے بھئی مجھے بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے. کہا کہ یہ مسجد کس نے بنائی ہے؟
کہا تم لوگوں نے. کہا پھر یہ کتبہ کس نے لگایا ہے؟ کہا وہ میں نے. کہا تو مسجد کیا تم نے بنائی تھی جو تم نے لکھا ہے مسجد بہلول؟ تو بہلول نے جب یہ دیکھا تو کہا اچھا تو تم لوگوں نے مجھے اس لیے مارا؟ کہا ہاں. تو کہا پھر ذرا میرے سوال کا جواب دو. یہ مسجد تم نے کس کے لیے بنائی ہے؟ کہا اللہ کے لیے. کہا جس اللہ کے لیے بنائی ہے کیا اس کو نہیں پتا کہ مسجد تم نے بنائی ہے، میں نے نہیں بنائی؟ کہا کہ ہاں اس کو تو پتا ہے. تو کہا کیا میرے بورڈ لگا دینے سے وہ اللہ مسجد بنانے کا اجر مجھے دے گا غلطی سے اور تمہیں محروم رکھے گا؟ کہا نہیں وہ اجر تو ہمیں ہی ملے گا. تو کہا پھر تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ جس اللہ کے لیے تم نے مسجد بنائی تھی اس کو تو معلوم ہے نا کہ مسجد تم نے بنائی ہے، میں نے نہیں بنائی. جب تم نے بنائی ہے اس کو معلوم ہے تو میرا نام لگے یا کسی اور کا تمہیں تکلیف کیوں ہونی چاہیے؟ سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات. اپنے کاموں میں اخلاص، للہیت، اہل البیت کی رضامندی. 10 حج کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ تب راضی ہوتا ہے جب آپ کا دل حاجی ہو جائے. 10 زیارتیں کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ تب راضی ہوتا ہے جب آپ کا دل زائر بن جائے. اس لیے اپنے اس دل کو اللہ کے حوالے کریں، اپنے اس دل کو حسین ابن علی کے حوالے کریں. ان مجالس میں بھی ایسا ہی ہے. آج کل یہ مجلسیں جو ہیں عام طور پر، میں اوورآل بات کر رہا ہوں پورے پاکستان کی، ہر جگہ ایسا نہیں ہے. بعض جگہوں میں بہت خوبصورت اور بہت اچھی مجالس ہوتی ہیں، آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے الحمدللہ. لیکن عام طور پر یہ نمود اور نمائش کا ذریعہ بن گیا ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنا زیادہ وہ خرچ کر کے پورے علاقے میں اپنی تشہیر کرواتا ہے کہ میں اتنا بڑا بانی ہوں. بانی کی تشہیر سے جو مجلس بنے اور مجلس منعقد ہو وہ مجلس اللہ کے ولی اور شہدائے کربلا کی نہیں ہوتی، اس بانی کی مجلس ہوتی ہے. اس لیے اس کا اجر بھی اس کو دنیا والے دیتے ہیں، حسین نہیں دیتے. حسین کی بارگاہ میں اخلاص چاہیے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو. اس لیے یہ جو محرم ہے، یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، اس عزاداری سید الشہداء اور محرم کے مہینے میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ ہمارے قلوب کو متاثر کرتی ہے وہ حسین ابن علی کا اخلاص ہے. اور اسی اخلاص سے ہم بھی اپنا دامن بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. یہ ایام عزاداری سید الشہداء کے ایام ہیں. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ بھی تڑپ اٹھیں گے. امام خمینی کے ہاں ایک صاحب آتے تھے، مجلسیں پڑھتے تھے، قم کے تھے. کئی دفعہ میں نے خود ان کی زیارت کی ہے، ملاقاتیں ہوئی. مداح تھے. آپ کے ہاں بھی مداح ہیں نا؟ افغانستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی مداحی ہوتی ہے. مداح وہ جو مداحی کرے، اہل البیت کے فضائل بیان کرے، مصائب بیان کرے، رلائے. اور جو خطیب ہوتا ہے وہ پھر واعظ اور نصیحت کرتا ہے. تو یہ بعض اوقات امام خمینی ان کو جماران میں بلاتے تھے اور بلا کے ان سے مجلسیں پڑھواتے تھے. ان کو آئے کوثری کہا جاتا تھا. سید تھے، وفات پا گئے، اور اس وقت انٹرنیٹ پہ ان کی وہ مجالس اور ان کی مداحی موجود ہے. آئے کوثری سید ہیں. ذرا آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے، یوٹیوب پہ، تو آپ کو مل جائیں گے. آپ جب ان کو سنیں گے تو محسوس کریں گے کہ روح کو تڑپا دینے والے انداز میں وہ پڑھا کرتے تھے. وہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس سے ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ ہماری اصل قیمت کیا ہے اہل البیت کی بارگاہ میں. وہ کہتے ہیں ایک دن تاسوعہ کا دن تھا، 9 محرم. سارا دن میں بڑی محنت کے بعد اور مجالس پڑھنے کے بعد رات کو آیا، تھکا ہارا، جلدی سے وضو وغیرہ کیا اور کچھ عبادتیں کی، سو گیا تاکہ صبح سویرے نکلوں عاشور کے مجالس کے لیے. عاشورہ کی صبح جب میں نکلا، ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم کے ایام میں محلے کے بچے 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال کی عمر تک کے چھوٹے چھوٹے بچے محلے کے گلی کے کونے میں چند اینٹیں رکھ کر
گلی کے کونے میں امام بارگاہ بنا دیتے ہیں اور وہیں پر ایک کیتلی یا پانی کا کوئی جگ وغیرہ رکھتے ہیں، شربت وغیرہ رکھتے ہیں، گزرنے والے کو شربت اور چائے پلاتے ہیں، اور بچے وہاں پر گویا بچوں کی امام بارگاہ بنا کر حسین ابن علی کو یاد کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب میں نکلا تو گلی کے نکڑ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا چند بچے ہیں، 8 10 6 7۔ ان بچوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا کہا آغا آمد تو ان کا میرا دامن پکڑا اور کہا کہ آغا ہمیں آپ چند لمحوں کے لیے مجلس پڑھ دیں۔ کہتے ہیں میں اب سوچنے لگا، میں جس کو پورا ایران جانتا ہے، دنیا جانتی ہے، بڑے اجتماعات میں پڑھتا ہوں، اب ان بچوں کے لیے میں کیا پڑھوں جو 2 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے ہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی جان چھڑانے کی، بچے نہیں مانے۔ جب بچے نہیں مانے تو میں مجبور ہو گیا اخلاقاً۔ کہتے ہیں میں جا کے وہ جو 4 اینٹیں انہوں نے رکھی تھی اس کے درمیان میں ایک اینٹ کے اوپر میں بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر میں نے بچوں سے کہا آؤ پھر بیٹھ جاؤ، میں 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا، بیٹھ کر میں نے پھر کہا زیارت عاشوراء کے یہ 4 جملے میں نے کہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ 4 جملے، یہ 4 جملے میں نے پڑھے۔ پڑھنے کے بعد میرا اپنا دل تڑپا، میں اٹھا، میں نے بچوں سے کہا میں نے 4 جملے پڑھ دیے ہیں، اب مجھے اجازت دو میں نکلوں۔ بچوں نے بہت شکریہ ادا کیا، بڑے خوش ہوئے، کہا کہ بس 1-2 منٹ ٹھہرے، ہمارے ہاتھ سے یہ جو تبرک نیاز چائے ہم نے تیار کیا ہے یہ پی لیں۔ میں نے کہا بچوں میں لیٹ ہو رہا ہوں، بڑا اجتماع ہے، لوگ انتظار میں ہیں۔ نہیں مانے، ہم میرا دامن پکڑا اور کہا نہیں آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ یہ 2 گھونٹ پی کر جائیں۔ کہتے ہیں میں مجبوراً دوبارہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک پلاسٹک کے کپ میں چائے مجھے دی۔ جب میں نے وہ چائے اپنے لبوں سے لگائی تو بے مزہ اور پھیکی سی چائے تھی، بچوں کی بنائی ہوئی چائے۔ تو کہتے ہیں اب مجھ سے پیا نہیں گیا، بچے آپس میں مصروف ہوئے تو میں نے سائیڈ پہ وہ چائے گرا دی، گرا کر کپ نیچے رکھا اور بچوں سے کہا بچوں اب مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ بچے بڑے خوش ہوئے، یہ سمجھے کہ میں نے چائے پی لی ہے۔ مجھے کہا کہ ہاں اب آپ جا سکتے ہیں۔ میں اٹھا اور چلا گیا۔ عاشور کے دن بڑے اجتماعات اور ہر اجتماع سے خطاب۔ رات کو میں تھک ہار کر گھر آیا، زیارت عاشوراء پڑھی، لیٹ گیا سونے کے لیے۔ جب میں نیند میں چلا گیا تو اچانک میں نے دیکھا دروازہ کھلا، بی بی دو عالم تشریف لائی۔ بی بی تشریف لائی اور کہا کہ کوثری، میں احتراماً فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا بی بی آپ؟ کہا ہاں میں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ میں نے کہا بی بی فرمائیں، کیا فرمائیں گی؟ فرمایا کہ آج کی تمہاری کوئی مجلس ہماری بارگاہ میں قبول نہیں آیا۔ میں نے کہا بی بی میں صبح سے شام تک آپ کے بیٹے حسین پر گریہ کرتا رہا اور لوگوں کو رلاتا رہا، کوئی مجلس قبول نہیں آئے؟ کہا نہیں کوئی قبول نہیں آیا۔ ہاں وہ جو تم نے ان بچوں کے درمیان مجلس پڑھی تھی نا، وہ جو تم نے 2 جملے کہے تھے، وہ ہماری بارگاہ میں شرف قبولیت پا گئی ہے اور وہی ہم نے قبول کر لیا ہے۔ جب یہ کہا تو میں رو پڑا اور گر پڑا۔ جب میں رونے لگا تو بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس جملے کو سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بی بی نے کیا کہا؟ فرمایا بیٹا یہ بتاؤ تم نے وہ چائے کیوں گرائی تھی؟ میں نے پوچھا بی بی وہ کیوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، وہ چائے ان بچوں نے نہیں بنائی تھی، وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ قربان جاؤں حسین ابن علی پر، قربان جاؤں کربلا والوں پر، قربان جاؤں بی بی دو عالم کی اس فعل اور ان کی اس عطا پر کہ ان کی بارگاہ میں اگر ایک قطرہ آپ کی آنکھوں سے گرتا ہے اور وہ قطرہ
اخلاص سے گرتا ہے تو پورے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم یا اللہ۔ سب ہاتھ اٹھا کر 10 بار اونچی آواز سے پکاریں، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ بار الہ ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ ہمارا گھروں سے نکلنا، مسجد اور امام بارگاہ میں پہنچنا، ذکر حسین کی مجلس میں بیٹھنا اور گریہ کرنا، ان سارے اعمال کو اگرچہ ہمارے اندر کھوٹ ہو، ملاوٹ ہو، بار الہ ہم ایسے ہی ہیں، گناہگار ہیں، لیکن تیری بارگاہ بڑی پاکیزہ ہے۔ بار الہ ہمارے اس کھوٹے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہمارے قلوب کی تطہیر فرما۔ بار الہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ حسین ابن علی کو ہم سب سے راضی فرما۔ بار الہ بی بی دو عالم کو ہم سے راضی فرما۔ بار الہ بی بی کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ بار الہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے رستے پر جینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ حسین ابن علی کی سیرت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ معرفت اہل البیت اور معرفت شہدائے کربلا اور عاشورہ ہمیں عطا فرما۔ بار الہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ حسین ابن علی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ بار الہ جب تک ہم جیتے ہیں ہمیں حسین کے عشق میں جینے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ حسین کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیں سربلندی، استقامت اور پامردی عطا فرما۔ بار الہ حسین ابن علی کے دشمنوں کو اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔ مکتب حسین کو حیات ابدی عطا فرما۔ پیروان حسین کو عزت و سرفرازی عطا فرما۔ امام زمان کے دل کو ہم سب سے راضی فرما۔ ان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ ایک بچے کی بیماری کے حوالے سے درخواست آئی ہے کہ عزاداران سید الشہداء اور ماتمی اور یہ رونے والے عزادار اس کے لیے دعا کریں۔ بہت سارے عزیز اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں، بعض عزیز کینسر کی بیماری کا شکار ہیں، بعض کورونا کی وجہ سے موت سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ بار الہ تمام مریضان منظور اور وہ تمام مریض جن کو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ بار الہ ہمارے تمام مرحومین کو جو عالم برزخ میں ہیں برزخ کی مشکلات سے نجات عطا فرما۔ برزخ کی زندگی کو ان کے لیے آسان فرما۔ ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کو ہمارے شہداء کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ ہمیں بھی بستر کی موت سے نجات دے کر شہادت کی موت سے ہمکنار فرما۔ بار الہ وہ موت جو اہل البیت کی راہ میں ہو، حسین اور علی کی راہ میں ہو، وہ موت ہم سب کو نصیب فرما۔ بار الہ امام زمان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے حسین کے محب، عاشق اور نام لیوا لڑ رہے ہیں، یمن کے حوثی مظلوم، عراق کے مظلوم، سیریا کے مظلوم، لبنان کے مظلوم، فلسطین کے مظلوم، نائجیریا کے مظلوم، کشمیر کے مظلوم، افغانستان کے مظلوم، پاکستان کے مظلوم، جہاں جہاں مظلومین موجود ہیں اور ظلم کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں ان سب کو فتح و نصرت اور طاقت عطا فرما۔ بار الہ ہماری عبادت گاہوں کو آباد فرما،
فحاشی کے سینٹروں کو تباہ و برباد فرما، ہماری اخلاقیات کی تقویت فرما، ہمیں خوف خدا عطا فرما، تقوی الہی کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کی کدورتوں کو نجاستوں کو پاک فرما۔ باراللہ جتنے بھی حاجت مند اس مجلس اور محفل میں موجود ہیں ان سب کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، باراللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ وہ تمام عزیز جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں، بنا میں، دامے درمے قدمے مدد کی اور کردار ادا کیا، اور وہ تمام عزیز جو اس کو آباد رکھے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، ان سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔